ادارہ شماری اعداد و شمار سے مہنگائی کی جو اب فارمل ہمارے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں. ملک میں مہنگائی کی شرح اس وقت 12.66% تک پہنچی ہے. کم آمدنی والوں کے لیے مہنگائی کی شرح دیکھ لیجئے, ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تنخواہیں اتنی ہی ہیں لیکن جو ضرورت کی چیزیں ان کی قیمتیں کتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں. ٹماٹر میں 11 روپے کا فرق پڑا ہے. ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر میں 43 روپیز, گھی میں فی کلو 3 روپے, لہسن, چاول, مٹن, آلو, گڑ, یہ بھی وہ سب چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں ہر وقت, ہر روز کھانے کی اشیاء ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو 10 چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ان میں بھی کچھ بہتری ہے. چینی میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے قیمت میں, مرغی میں کم ہوئی ہے, دالیں تھوڑی سی سستا ہوئی ہیں اور 19 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے. جبکہ یوٹیلیٹی سٹور جس میں زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے اس میں گھی اور تیل کی فی کلو قیمت میں 14 روپے سے 100 روپے تک کا اضافہ. پیٹرولیم مصنوعات کی ایک اور سمری بھجوا دی ہے جی کہ 5 روپے 90 پیسے اس میں اضافہ کریں. پتہ نہیں حکومت کرتی ہے نہیں کرتی. بجلی کی قیمت, وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں مزید 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے. سو اب یہ ہے اس وقت مجموعی صورتحال. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور صابر شاکر صاحب ہیں. ڈار صاحب چھوڑ دیں باقی کیا ہو رہا ہے بھئی, آپ کے کیا مسائل انتظامی ہیں, آپ لوگوں نے آپس میں نوٹیفیکیشن کرنا ہے نہیں کرنا, اس سے چینی کی قیمت نہ نیچے آئے گی اور نہ یہ بجلی جو ہے جن نے استعمال کرنی ہے ان کی زندگی میں کوئی ریلیف آنے والا ہے. آپ ہلکے پہ جاتے ہیں ویکینڈز پر؟ جا رہا ہوں. آپ کو تو پتہ ہے میں نے کہا میں نے سیالکوٹ جانا ہے تو آپ نے کہا پروگرام کر کے جانے. سو وہاں جا کے جب سیالکوٹ کی عوام آپ سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, کیا کہتے ہیں آپ انہیں؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ میں تو تقریباً ہر ویکینڈ پہ سیالکوٹ جاتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل وقت سے پاکستانی گزرے ہیں. یہ ہمارے عظیم پاکستانی اور ابھی بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. لیکن جو آپ لوگ شاید پورٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم ہلکے میں جاتے ہیں تو شاید باہر نہیں نکلتے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو فیز ہے مہنگائی کا, دیکھیں جب کہ ہم آئے ہیں چیلنجز ہمارے کم نہیں ہوئے, بڑے ہیں پہلے دن سے جب سے ہم حکومت میں آئے. میرے نزدیک مہنگائی کے 2 فیزز تھے اس ملک میں انفلیشن کے. پہلا فیز جب ہم آئے ہیں 2018 میں, اور جو بھی ایک پیٹرن چل رہا تھا پی ایم ایل این کے 5 سال کا, اور وہ ایک سٹرگلنگ اکانومی جو ہمیں ملی اور اس کی جو چیلنجز ہم نے مینج کیے بھی ایک وقت میں, 1.5 سال جو ایک سٹرگل کی. لیکن جیسے ہی ہم ایک ٹریک پہ آئے جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ایک سنگل ڈیجٹ مہنگائی بھی رہے گی, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, تو پھر کسی نے اس دنیا میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کرونا آ جائے گا. اب یہ جو سیکنڈ فیز جس میں میجورٹی ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے, اس میں کرونا پینڈیمک ہے. اور اس کی واضح میرا آرگومنٹ یہ ہے, پوری دنیا کا آپ سروے کر لیں, ہر ملک کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا ہے. اور پاکستانی جو تقریباً 70-80 لاکھ پاکستانی باہر بھی رہتے ہیں, لوگوں کے پیارے عزیز و اقارب گھروں کے افراد دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہوتی ہوگی. میں چند روز قبل جرمنی سے ہو کے آیا ہوں اور وہاں پاکستانی مجھے ملے ہیں. وہاں پیٹرول 3 ویک پہلے 1.20 یورو سینٹ کا تھا, 2 ہفتوں میں 1.60 سینٹ کا ہو گیا. 2 ہفتوں میں جرمنی جیسے ملک میں جو 80 روپے بنتے ہیں پاکستانی. آپ جب سیالکوٹ کے عوام کو یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے ہیں, آپ کا ہم ساتھ کھڑے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم 1-1.5-2 سال پھر برداشت کریں. بیکاز پتہ جب میرے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں نا, میرے ملازم بھی گھر میں کہتے ہیں جی یہ ہماری تنخواہیں ہمیں بجٹ بنا دیں, تو یہ ساری پیاری باتیں میں ان کو سنا بھی دوں گی, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. آج اگر اپوزیشن پتہ نہیں ہے کہ نہیں کوئی اپوزیشن کا اس پروگرام میں, اگر ان سے پوچھتے اس سچویشن میں, اگر آپ مجھے پوچھیں, میں تو سچویشن کو انٹرنلی بھی دیکھ رہا ہوں, میں بہت ساری میٹنگز میں ٹھہریے گا سر, میں تو بہت ساری میٹنگز میں بھی بیٹھا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے چیلنجز کو گزشتہ 3 سالوں میں اور خاص طور میں جب کا کرونا آیا ہے پاکستان میں, جو چیلنجز اور جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے ہینڈل کیا ہے, جس بہادری کے ساتھ, جس دلیری کے ساتھ, جس لیڈرشپ کا انہوں نے مظاہرہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے کہ یہ جو مہنگائی آج پیٹرول ہم خود کو فیل نہیں ہے, پیٹرول عالمی سطح کا ایشو ہے. چینی, چاول, دالیں, خدا کے واسطے ان کی پرائسز آپ فکس کر دیں کہ یہ ریاست. ڈار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے اس وقت؟ چلیں آپ دوسری طرف آنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں خود سے بھی ہمارے خود ایسے چیلنجز ہیں.
دیکھیں نا ایسی سچویشن میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈیفینڈ کرنا بھی یا لوگوں کو سمجھانا بھی جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو فوڈ وہ یہی باسکٹ سمجھیں ہے گے کہ نا ہم ہیں اس کو سٹیبل رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر جگہ کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کھانا ملے ان کی دسترس میں ہو. دیکھیں ماریہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا, صابر شاکر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ لوگ ٹرسٹ می کام کر بھی رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا مقابلہ ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہے, برطانیہ, جرمنی, انگلینڈ اور بے شمار جن کے پاس وسائل ہیں, وہ سبسڈیز دے کر اپنی تگڑی اکانومی جو ان کے پاس ریزروز پڑے ہیں وہ اپنی عوام کو ریلیف ہم سے بہتر دے رہے ہیں. شاید اس لیے اتنا شور شرابہ وہاں نہیں ہے. ہمارا پسا ہوا ملک جو آلریڈی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے, 400 ارب روپے کا خزانے پہ بوجھ اٹھایا پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے پیٹرول کی لیویز اور سیل ٹیکس نیچے لا کے. 400 ارب آپ خود سوچیں اس ملک کے لیے کیا تھے 400 ارب جو پاکستانیوں پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. اسی طرح اور بہت ساری ایریاز میں سبسڈیز دے رہے ہیں, لیکن دیر از اے لمٹ. اب ایک ایسا طوفان, ایسا سونامی مہنگائی کا اس دنیا میں آ چکا ہے. پیٹرول آپ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہا ہے, اس کے باوجود اگر سمری آتی ہے 12 روپے کی تو بڑھاتے 5 ہیں یا 7 ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو جرمنی کی ایگزامپل دی ہے 80 روپے بڑھا ہے وہاں. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے میں انٹرنلی میں ان شاید پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیم ممبرز میں ہوں جو ہلکے کی بھی پالیٹکس کر رہے ہیں, جس کا پبلک پلس پہ بھی آتا ہے اور جس کا ایکسیس بھی ہے, اور میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں. میں عوام کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں پرائم منسٹر عمران خان کی مجبوریاں بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس جب 100 روپے ہیں, ایک کمزور غریب ملک ہے,